کرنٹ سینیریو میں تو اور بھی زیادہ خوفناک سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی مارکیٹنگ لون کین ناٹ لائک سپورٹ پاکستان. برانڈس ڈونٹ بلڈ اکانومیز. جہاں اچھی اکانومیز ان کو مل رہی ہوں گی، نظر آ رہی ہوں گی، دے ول کم دیئر اینڈ انویسٹ دیئر. اگر اس کے پاس وہ آئیڈیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ دس از دا نیڈ آف دا کنزیومر، وہ اپیل کرے گی اور آپ اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کریں گے اینڈ دین کمز دا رول آف آپ کی ایڈورٹائزنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ. السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب تک کی کوپریشن اور اب تک کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ مارکیٹنگ پروفیشنلز کو اپنے فورم میں بلانا سٹارٹ کیا ہے اور ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ڈسکشن کی ہیں. دوستو آج ایک سیزن مارکیٹنگ پروفیشنل جن کو مارکیٹنگ کا گرو کہا جاتا ہے، دوستو یہ میپ کے یہ ایکس وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت بڑے بڑے اداروں میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے. دوستو انہوں نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ مارکیٹنگ سیکٹر کس طرح سے پاکستان کی اکانومی میں پاکستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. دوستو ان کا نام ہے طارق عصمت. طارق عصمت صاحب از ہیڈنگ اے ون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. اس کے علاوہ طارق صاحب از اے کنسلٹنٹ ایز ویل. آئیے ملتے ہیں طارق عصمت صاحب سے. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. Thank you very much. Same here. I thank you once again for inviting me at this platform. It is going to be a wonderful session inshallah. Likewise sir. اچھا طارق صاحب، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہم بہت سارے مارکیٹنگ کی چیزیں دیکھتے ہیں، مارکیٹنگ کے لوگوں سے ملتے ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مارکیٹنگ سیکٹر کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنا سکتا ہے. انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ، اور کافی سالوں سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈ آل پاکستانیز اسپیشلی جو اکنامکس کے اوپر پاکستان میں بات کرتے ہیں، دے آر وریڈ اباؤٹ ہماری جو پاکستان کی کنڈیشنز ہیں. اور کرنٹ سینیریو میں تو اور بھی زیادہ خوفناک سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے. تو اس میں آلویز ہم کہتے ہیں کہ جی مارکیٹنگ لون کین ناٹ لائک سپورٹ پاکستان کی جو برانڈ بلڈنگ ہے یا امیج بلڈنگ ہے، اس میں خالی مارکیٹنگ اس طرح سے نہیں کر سکتی. بیکاز مارکیٹنگ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یو ہیو ٹو ہیو کمپلیٹ ریسرچ اینڈ انفراسٹرکچر، اور آپ کا جو کنڈیوسو انوائرمنٹ. لائک اس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ برانڈس اگر آپ انوائٹ کرتے ہیں، آپ مارکیٹنگ ایفرٹس اپنی جو ایڈورٹائزنگ یا آپ اپنی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، تو یو کین لائک پروموٹ یور سیلف ان ویسٹرن ورلڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ان ڈیولپڈ کنٹریز. تو اس میں آپ پاکستان کو پلیس کر دیں گے. But once they became interested in coming to Pakistan and investing over here, why would they come to Pakistan? They will see کہ کیا انفراسٹرکچر ہے، کیا وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ وہاں ہمیں مل پا رہا ہے جہاں جا کے ہم. برانڈس ڈونٹ بلڈ اکانومیز. آپ کی وہ جہاں اچھی اکانومیز ان کو مل رہی ہوں گی، نظر آ رہی ہوں گی، they will come there and invest there. So what we have to do is definitely marketing can play a vital role in building Pakistan's image, but with those like building the infrastructure. And infrastructure doesn't only mean that we build the roads, and I mean it has to be a conducive environment, red tapeism کا خاتمہ, and لوگوں کو ویلکم کرنا. آپ انویسٹرز کو ویلکم کریں اور اس پہ آپ لوگوں کو انکریج کریں, اور وہ امیج کیری کرے ورلڈ میں کہ پاکستان از ناؤ a conducive environment for
doing businesses in that country. Only then we can build our economy, and Pakistan can stand on their. बिल्कुल सही। अच्छा तारिक साहब, जब हम मार्केटिंग प्रोफेशन की बात करते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं या मार्केटिंग सेक्टर की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि एज वेल एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें, क्या वो हमसे आगे हैं, क्या हम उनके कम्पीट कर रहे हैं? Once again, very interesting question. आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजिंग हमारी जो कैंपेन्स रन होती हैं उसमें मोस्टली हम जो आइडियाज़ हैं, जो कैंपेन्स होती हैं लाइक टीवी कैंपेन्स और इवन आजकल जो हमारे सोशल मीडिया और ऑनलाइन जितनी भी हमारी कैंपेन्स रन होती उसमें हम बारो कर रहे होते हैं अपने हमसाया मुल्क से. दे आर अहेड ऑफ अस. ऑनेस्टली स्पीकिंग हम उनसे काफ़ी अनफॉर्चुनेटली पीछे रह गए. उसकी रीज़न बहुत बड़ी, अगेन कमिंग बैक टू द मार्केटिंग पार्ट, कि मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट लाइक कॉपीइंग द मल्टीनेशनल ब्रांड्स, द आइडियाज़ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज़. और आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइक हमारा हमसाया मुल्क में जो आइडियाज़ हो सकता है सक्सेसफुल, नॉट नेसेसरी कि वो पाकिस्तान में भी वही सक्सेसफुल हो. तो पाकिस्तान हैज़ पाकिस्तानी मार्केटर्स एंड पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट्स हैं हमें और जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे नीड टू ऑब्वियसली दे अंडरस्टैंड इट, बट हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हमें देखना कि कहाँ हम नीचे जाके ऐसा हमारा जो कल्चर है उससे रिलेट करते हुए ब्रांड्स एंड मार्केटिंग जो स्पेंड है हमारा, जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर हम बजट एलोकेट करते हैं और उसमें क्रिएटिविटी हम किस तरह से लेके आ सकते हैं और वो ओरिजिनल हो और रिसर्च बेस्ड हो. लाइक हमारी है तो हमसाया मुल्क और हम बहुत सारे लोग वहाँ से इधर आए और बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ गए, बट हमारे रिलीजन में जो मेजॉरिटी है, हमारे यहाँ कल्चर डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ लिबास के डिफरेंसेस हैं और मार्केटिंग टीच ही यही करती है आपको. द मोस्ट रिस्पेक्टेड गुरु, आप दुनिया में किसी भी मार्केटिंग गुरु से बात कर लें, लाइक कॉटलर की बात करते हैं, स्टैंटन की बात करते हैं, मैकार्थी की बात करते हैं, कभी भी कोई अनएथिकल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करेगा. तो मार्केटिंग वो कहते हैं कि जो आपने नीड उनकी सर्व करनी है द बेस्ट पॉसिबल वे में, बेस्ट प्राइस पे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू सर्व दैम. सो हमें अपने कल्चर को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने डेमोग्राफिक्स को अंडरस्टैंड, सोशल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हुए उस तरह की प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ एंड लाइक फॉर एग्जांपल अगेन एक बहुत सक्सेसफुल वहाँ कैंपेन हो सकती है. हम यहाँ रहते हुए अपने कल्चर में वाई नॉट वी कैन मेक एड जिसके अंदर लिबास पूरे के अंदर रहते हुए आप एक कैंपेन रन करें जिसको हमारी पूरी सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, हमारा रिलीजन भी एक्सेप्ट करे एंड वो सक्सेसफुल भी उसको बना सके. सो दीज आर द ओरिजिनल आइडियाज़. यू हैव टू कम अप विद द ओरिजिनल आइडियाज़, नॉट कॉपीइंग द आइडियाज़ फ्रॉम अदर कंट्रीज. बिल्कुल सही. अच्छा तारिक साहब, जब हम आपके साथ सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कासिम अली शाह फाउंडेशन की पेज पे वो हमें फॉलो करते हैं, उनके ना कुछ क्वेश्चंस हैं. आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन देयर बिहाफ. सबसे पहला एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये था कि सर एक आम सा प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको ब्रांड कैसे बनाता है? एक कंप्लीट पाथवे है और उस पाथवे में अगेन जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जो मार्केटियर है, जो डिसीजन मेकर है इन एनी कंपनी, उसने प्रोडक्ट लाने से पहले उसको कंज्यूमर की जो तमाम उसकी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जहाँ से वो आइडिया जनरेट हुआ, वो उसको पता होना चाहिए. अगर उसके पास वो आइडिया है तो उसको पता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द कंज्यूमर मार्केट में, आइदर इट इज़ अ नीश और इट इज़ अ मैस मार्केट. आप उसको कहाँ प्लेस करेंगे, वो किस तरह से अफोर्डेबल होगा उनके पास, और उसको अगर वो आपकी प्रोडक्ट इज़ अ राइट प्रोडक्ट और सर्विस ऑब्वियसली, तो वो अपील करेगी और आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे एंड देन कम्स द रोल ऑफ आपकी एडवर्टाइजिंग
کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کریں گے. ایڈورٹائزنگ از کمیونیکیشن, لائک یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ دا میسج دیٹ دس از یور نیڈ. آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے اس کی یہ نیڈ ہے اور اس کو آپ بتانا چاہیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس لائک جو میڈیمز اویلیبل ہیں. اب ہم بہت شفٹ کرتے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی از دا میڈیم جس کے اوپر ہماری 60-70% اسپینڈنگ, ہماری جو ایڈورٹائزنگ جو ہماری اسپینڈ ہے اس کے اوپر ہمارا جا رہا ہوتا ہے. بٹ ناؤ دیر از اے شفٹ کہ لوگ اب دوسرے اس کے اوپر, لائک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا سیلولر اس کا جو نمبر ہے دیٹ از ٹچنگ 200 ملین, اس کا وہ نمبر ہے. ہمارا جو 3G 4G کا جو کنزیومر بیس ہے دیٹ از ٹچنگ لائک مور دین 100 ملین. اور ہمارا جو براڈ بینڈ جو وہ ہے اس کا ہمارا اگین 100 ملین پلس اس کا لوگوں کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے. سو ڈیٹا از دا کی فیکٹر. آپ کے پاس کنزیومر کا, مارکیٹ کا ڈیٹا ہونا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس ڈیٹا کے بیسس کے اوپر آپ ریسرچ کر کے پھر اس کو آفر کریں کہ دس از دا پروڈکٹ. اور پھر اٹ ٹیکس ٹائم, کیپ آن اسٹرائکنگ اور ان کو بتاتے چلے جائیں. بٹ آپ کی پروڈکٹ جو سروس آپ آفر کرنے جا رہے ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. اس میں ویلیو, ایف اٹ از اے یونیک اینڈ نیو پروڈکٹ, انوویٹیو پروڈکٹ, تو دین آپ اس کو بتائیں گے کہ دس از یور نیڈ اور اس کے مطابق آپ کی اس نیڈ کو یہ سیٹسفائی کرے گی پروڈکٹ اور سروس. اور ایف اٹ از کمپیٹیٹیو, آئی مین آلریڈی مارکیٹ میں ہے, تو واٹ از دا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان یور پروڈکٹ اور سروس جو کہ آلریڈی از بینگ آفرڈ ان دا مارکیٹ. سو اگر آپ کے پاس یہ 2-4 چیزیں جن کے بارے میں آپ نے خیال رکھ لیا اور ریسرچ بیسڈ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے, تو اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی آئی مین نون برانڈ. لائک گورمے کی ایگزامپل ہے. آئی مین وائی ڈونٹ یو اسٹڈی, آئی مین لوگوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے اس کو کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیئر سکسیس. اینڈ دیر آر مینی ادر برانڈز لائک ٹپال ہے, لائک TCS ہے. آئی مین دیر آر سو مینی, پاکستان کی ایگزامپل شان فوڈ ہے. I mean you have good brands اور ان کی ایگزامپلس ہیں. We need to study them. بالکل صحیح. اچھا ایک اور ذرا کانٹروورشل سا کویسچن آن دا بہاف آف آور فالوور, اور ان کا کویسچن یہ تھا کہ سر دیکھیں ایڈ بنائے جاتے ہیں, کئی دفعہ ایسے ایڈ بنتے ہیں, طارق صاحب سے یہ پوچھئے کہ اس پہ خواتین کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان خواتین کو اس ایڈز میں ڈال دیا جاتا ہے. بہت سارے بے شمار ایڈز ہیں. سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گوئنگ بیک ٹو یور پریویس کویسچن, اس سے ریلیٹ کروں گا میں اس کو. یس, I fully agree with the person who has put in this question, and آپ کے ساتھ بھی میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بالکل نہیں. اور ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ایڈس بنائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے آڈینس کی اس کو اینڈ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے, جو ہمارا لائک آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی ہم نے جو اسٹڈی کرتے ہیں اور جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو مارکیٹیئرس اور جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو آئی مین دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہمارے اوریجنل کیپنگ ان ویو دا آڈینس اینڈ دا کلچر اینڈ دا ریلیجن اینڈ ایوری تھنگ, اس کے مطابق ہمیں ایڈس بنانے چاہیے. اور ان نیسیسری خواتین کو ایڈس میں استعمال کرنا اور ان کو لے کے آنا از ناٹ لائک اپروپریٹ. تو ہمیں اس طرح کے ایڈس بنانے چاہیے اور جس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ایڈس ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا برانڈز اینڈ دا ایڈس, اس کو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ وی آل نیو اٹ کہ جی بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں کیے جاتے. تو اس میں کریٹیوٹی آنی چاہیے اور اوریجنل ہونے چاہیے, ریسرچ بیسڈ ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو آور مین کلچر اینڈ سوشل ڈیموگرافک جو ہمارے فیکٹرز ہیں ان کو کیپنگ ان ویو ہمیں وہ بنانے چاہیے. یس, آئی ایگری. Thank you very much, Tariq Saab, for your time, for support and love. You're amazing in the whole session. Any final word deed about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Thank you very much once again. And Qasim Ali Shah is doing wonders. I mean, regularly follow Qasim Ali Shah Foundation's programs and inki jo books hain. Shah Saab is doing, and Shah Saab's whole team is doing wonderful things, and I really appreciate. اور اس کے ساتھ آل دا پیپل ہو آر سم ہاؤ اور ادر جس طرح سے بھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آئی انکریج دیم اینڈ انوائٹ دیم
to participate in their programs and to join hand with Qasim Ali Shah Foundation to support their cause. Thank you very much. It's really an honor for us. Thank you. Thank you very much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. तारिक असमत साहब हमारे साथ थे. इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकता है. What an amazing session. I mean, he's such a great speaker. I personally have learned a lot of things. Ladies and gentlemen, please do share your feedback with us so we can improve accordingly. इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय.